لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات سامعین، جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صحیح احادیث پر عمل کرتے ہیں، خصوصاً بخاری شریف کی روایات پر عمل کرنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں اسی بات کا جائزہ لیں گے۔ چنانچہ ایک مسئلہ ہے کہ جمعہ کا وقت کب شروع ہوتا ہے، زوال سے پہلے یا زوال کے بعد؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا ہے، باب وقت الجمعہ اذا زالت الشمس وکذالک یروی عن عمر وعلی والنعمان بن بشیر وعمر بن حریث۔ جمعہ کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے۔ ایسے ہی منقول ہے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت عمر بن حریث رضی اللہ عنہم سے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الجمعۃ حین تمیل الشمس۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ دیکھیے بخاری شریف حدیث نمبر 904۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کیے ہوئے اس باب اور یہ مذکورہ حدیث، ان دونوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ جمعہ کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے غیر مقلدین کے عالم نواب وحید الزماں صاحب اپنی کتاب تیسیر الباری جلد 2 صفحہ 16 پر لکھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی مذہب اختیار کیا جو جمہور کا ہے کہ جمعہ کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہ ظہر کا قائم مقام ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کیے ہوئے اس باب، ان کے مسلک و موقف اور ان کی ذکر کردہ حدیث کے خلاف غیر مقلدین اہل حدیث کا کہنا ہے کہ جمعہ زوال سے پہلے بھی جائز ہے، اور غیر مقلدین کے مترجم و فقیہ نواب وحید الزماں صاحب کا تو کہنا ہے کہ جمعہ کا وقت سورج کے نیزہ بھر بلند ہو جانے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے علماء اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان صاحب اپنی کتاب الروضۃ الندیہ جلد 1 صفحہ 137 پر لکھتے ہیں، وقد ورد ما يدل على انها تجزئ قبل الزوال۔ اور تحقیق ایسی حدیث بھی آئی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جمعہ زوال سے پہلے جائز ہے۔ آگے چل کر آپ نے جمعہ کے زوال سے پہلے جائز ہونے کو حق قرار دیا ہے۔ ایسے ہی نواب نور الحسن صاحب لکھتے ہیں، وقت نماز جمعہ نماز ظہر است وقبل الزوال ہم جائز باشد۔ النہج المقبول فی شرائع الرسول صفحہ نمبر 28۔ ترجمہ ہے، نماز جمعہ کا وقت وہی ہے جو نماز ظہر کا ہے، البتہ جمعہ زوال سے پہلے بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے نواب وحید الزماں صاحب اپنی کتاب نزول الابرار جلد 1 صفحہ 152 پر لکھتے ہیں، ووقتها من حین ارتفاع الشمس قدر رمح الی انتہاء وقت الظہر۔ جمعہ کا وقت اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب کہ سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے اور ظہر کے اخیر وقت تک رہتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں فتاوی اہل حدیث جلد 2 صفحہ نمبر 22۔ تو محترم سامعین، آپ نے ان تفصیلات سے سمجھ لیا ہوگا کہ اہل حدیث غیر مقلدین کہاں تک بخاری شریف کی روایات پر عمل کرتے ہیں اور وہ صحیح احادیث پر عمل کرنے کے دعوے میں کہاں تک سچے ہیں۔ ایک طرف بخاری شریف کی روایت ہمارے سامنے ہے، اور دوسری طرف غیر مقلدین کے علماء کے اقوال ہمارے سامنے ہیں۔ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس سے بخوبی ہم جان سکتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت پر عمل کرنے کا جو دعویٰ ہے، صحیح احادیث پر عمل کرنے کا جو دعویٰ ہے، اس دعوے میں وہ بالکل کھوکھلے ہیں اور ان کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔